السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ حضرات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامرانی کی منزلیں طے کر لے، کامیابی کے مراحل طے کر لے۔ ہر شخص کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور کامیاب انسان کہلوانا چاہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کون سی کامیابی چاہتے ہیں؟ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا ہی کی کامیابی چاہتی ہے، مال، دولت، عزت اور عظمت، دنیا کی اسناد اور ڈگریاں میرے پاس ہوں، دنیا کے امتحانوں میں میری پوزیشنیں بہت بہتر ہوں، برادری اور خاندان کے اندر لوگ مجھے ایک کامیاب انسان تصور کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہترین جاب ہو، میرا مکان بہترین ہو، میری گاڑی بہترین ہو، زمین اور پلاٹ ہوں، دکانیں اور مارکیٹ ہوں،
آج کی کامیابی، آج کی کامرانی کا تصور یہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، حالانکہ یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی ریل پیل، دنیا کی کتابوں کی ڈگریاں، میڈل اور ایوارڈ، تمغے اور اسناد، نوٹ اور پیسہ، یہ سب کچھ عارضی ہے، ختم ہونے والا اور فنا ہونے والا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی تو ہے آخرت کی کامیابی، اصل کامیابی تو ہے کہ خاتمہ خیر ہو جائے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت زبان پر کلمۃ التوحید آ جائے۔ دولت کا کیا ہے، زمین اور جاگیر کا کیا ہے، مال اور پیسے کا کیا ہے، عہدے اور تمغے کا کیا ہے، وہ تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ قبر میں ساتھ سب کچھ جانے والا نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا، کامیاب تو وہ ہے جو منکر نکیر کے سوالوں سے بچ گیا یا سوالوں کے صحیح جواب دینے لگ گیا۔ کامیاب تو وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہو گیا، آخرت کے دن کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہے جہاں اعلان ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ اس روز کی کامیابی، اس دن کی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ ہمارا تصور، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ جب ہم آخرت کی کامیابی چاہیں گے تو دنیا کی کامیابی اللہ خود ہی عطا کر دے گا۔ دنیا میں کامیاب اللہ خود ہی بنا دے گا جب ہم آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر رکھیں گے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنتیں، کوششیں، تگودو، جدوجہد ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے مسجد تک انسان جا نہیں سکتا، چہرے پہ داڑھی رکھ نہیں سکتا، حرام کا بائیکاٹ کر نہیں سکتا۔ آخرت کی کامیابی پانے کے لیے بہنیں پردہ نہیں کر سکتی، گھروں کا ماحول اسلامی نہیں بنا سکتے۔ دنیا کی کامیابی پانی ہو تو آگ کے سمندروں کو عبور کر لیتے ہیں، دنیا کی کامیابی پانی ہو تو ریل کی پٹری کے سامنے لیٹ لیتے ہیں، دنیا کی کامیابی پانی ہو تو راتوں کی تاریکیوں میں پڑھ لیتے ہیں، دیے جلا کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی پانی ہو تو کانٹے بچھے رستوں پہ چل لیتے ہیں، دنیا کی کامیابی پانی ہو تو بھکاری بن جاتے ہیں، بھیک مانگ لیتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی پانی ہو تو لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں، دنیا کی کامیابی پانی ہو تو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی پانی ہو تو صبح سے لے کے شام تک کھیتی باڑی کریں گے، بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے، دکان کھول لیں گے اور محنت کریں گے کہ اس کے بغیر کامیابی کا تصور محال۔ میچ کھیلیں گے، محنت کریں گے کہ
کامیابی چاہیے، اور جب آخرت کی کامیابی کی باری آئے تو اللہ خود ہی دے دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ 50-60 سالہ زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہائے، خون کے قطرے بہائے، پگڑیاں اچھال ڈالے، قدموں میں لیٹ جائے، اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے کچھ بھی نہ کرے، نہ کوئی تکلیف گوارا، نہ کوئی مشقت گوارا، نہ کوئی تانا گوارا، نہ کوئی دکھ اور غم لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں مسجد میں چل کے نہ جانا پڑے، ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے، ہم فاقے کاٹ نہیں سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم بھوکے رہ نہیں سکتے۔ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آج دھوپ ہمیں گوارا نہیں، آج پریشانی ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھنے کے لیے آج کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی آزمائش، کوئی فاقہ نہیں کاٹ سکتے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو پھر یہ کیسا تصور ہے آخرت کی کامیابی کا، جب دنیا کی کامیابی پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن کے اجالوں میں کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آخرت کی کامیابی پانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ناکام ہو جائیں، اگرچہ وہاں بھی رسوائی اور شرمندگی ہوتی ہے، مگر پھر بھی مہلت ہوتی ہے کہ دوبارہ امتحان دے لوں گا، دوبارہ کاروبار کر لوں گا، دوبارہ مکان بنا لوں گا، دوبارہ اگلا دن سورج طلوع ہوگا، پھر سے محنت کر لوں گا، پھر سے کوشش کر لوں گا، ایک مرتبہ فصل نہیں ہوا دوبارہ بیج ڈال لیتا ہوں۔ مگر آخرت کے اندر اگر کوئی ناکام ہو گیا، اگر کوئی رسوا ہو گیا، اگر کوئی ذلیل ہو گیا، اگر اس کا اعمال نامہ گندا نکلا، پلید نکلا، شیطان کا پجاری نکلا، رب کا نافرمان نکلا، رب کا باغی نکلا، تو پھر وہاں کوئی سیپلی نہیں ہوگی، کوئی زمنی نہیں ہوگی، وہاں مہلت نہیں ملے گی۔ انسان کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے، اللہ وقت دے، اللہ دنیا کے اندر بھیج، میں گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، بغاوت نہیں کروں گا، اللہ میں شیطان کا پجاری نہیں بنوں گا، اللہ میں عقیدہ توحید اختیار کروں گا، میں سنت پہ عمل کروں گا، میں شرک کا رد کروں گا، میں بدعت کی غلاظتوں میں نہیں پڑوں گا، اللہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، اللہ میرا گھر اسلامی، میری شکل اسلامی، میرے انداز اسلامی، میری عادات اسلامی۔ عورتیں کہے گی ہم پردہ کرے گی، ہم چغلی غیبت نہیں کرے گی، ہم بیوٹی پارلروں میں نہیں جائیں گی، ہم شیطان کی باتیں نہیں مانیں گی، مگر قیامت کے دل وہاں رجوع نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، واپس آنا نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ٹھکانہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اگر ہمارے ذہن میں کوئی تصور موجود ہے، خاکہ موجود ہے، فکر ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ واقعی آخرت میں کامیاب ہونا چاہیے، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو پھر کچھ کرنا ہوگا۔ جس طرح صبح سویرے اپنے دنیا کے کام کے لیے بستر چھوڑ دیتے ہیں، عدالتوں کے لیے، اسکولوں کالج کے لیے، ابھی 7 بجنے والے ہوں گے تو آفس ٹائم والے کتنے بھائی اٹھنا چاہیں گے، اسکولوں کالج والے کتنے اٹھنا چاہیں گے کہ دنیا کی کامیابی چاہیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو کون ہے جو اپنے کاروبار بند کرے،
کون ہے اپنے سکولوں کالج کو بند کرے؟ کون ہے جو اپنی دنیا کی مصروفیات کو بند کرے؟ دنیا کی آواز لگے تو لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آئے، صدا آئے، ندا آئے تو کس نے سنی اور کس نے لبیک کہنا ہے، کس نے عمل کرنا ہے؟ آج کی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں، خود ہی سب کچھ مل جائے گا۔ کیا مولوی بن جائیں، کیا اتنے دیندار بن جائیں، کیا اسلام پسند بن جائیں، شدت پسند بن جائیں، بنیاد پرست بن جائیں؟ اللہ کے بندو، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا جس کی جیبوں میں اعمال نامہ نیکیوں والا ہوگا، اللہ کی رضا والا ہوگا، اللہ کو خوش کرنے والا ہوگا، ورنہ کل کو پچھتائیں گے مگر اس وقت پچھتاوے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہتا ہے کہ تیاریاں کر لو، ابھی سے بندوبست کر لو۔ اگر اس جہان کی کامیابی چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینا چاہتے ہو، عرش کا سایہ لینا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے روکتی نہیں۔ مت سمجھنا کہ آخرت کی بات کرنے والے تمہیں دنیا میں جینے نہیں دیتے، دنیا میں رہنے نہیں دیتے، دنیا میں کام کرنے نہیں دیتے، حلال روزی کمانے نہیں دیتے۔ حلال روزی کماؤ، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو، گھر میں رہو، اپنے کاروبار کرو، لیکن دین کو ترجیح دو، اللہ کے اسلام کو ترجیح دو، اللہ کے قانون کو ترجیح دو، آخرت کی فکر رکھو، سوچ رکھو۔ گناہ کرتے ہوئے دل کانپے، دل لرزے، دل ڈرے، آنکھ سے آنسو بہے، قدم گناہ کی طرف نہ جائیں، آنکھیں جھک جائیں، دماغ 1000 مرتبہ پہلے سوچے، دل تڑپے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے بے پردہ نہیں گھومنا، میں نے شریعت کی بغاوت نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے جوا نہیں کھیلنا، میں نے نشہ نہیں کرنا، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، میں نے اللہ کا حق ضائع نہیں کرنا۔ میں فیل نہیں ہونا چاہتا، میں رب کے دربار میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، خار نہیں ہونا چاہتا کہ ساری دنیا رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہو اور میری کمر جھکنے سے انکار کر دے۔ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں اور مجھے کہا جائے کہ چل تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ لوگ باغ و بہار میں ہو اور مجھے آگ میں پھینک دیا جائے، لوگ موجے کریں اور مجھے سانپوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے، لوگ تو وہاں حوض کوثر سے پانی پینے والے ہو اور مجھے ریشہ دے دیا جائے، لوگ تو جنت کے پھل کھانے والے ہو اور مجھے تھور کانٹے دے دیے جائیں، لوگ تو آرام سکون سے کھڑے ہونے والے ہو اور میں اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوں۔ ایسی ناکامی میں نہیں چاہتا، یہ فیل ہونا میں نہیں چاہتا۔ دنیا کے فیل ہونے کے بعد کامیابی کا کوئی نہ کوئی امکان ہوتا ہے، قیامت کے دن فیل ہونے کے بعد کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، کون کامیاب ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہ میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، دیکھو نا میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ پھولے نہیں سمائے گا، بڑا ہی خوش ہوگا۔ اور فیل ہونے والا شرمندہ، فیل ہونے والا روئے گا، فیل ہونے والا کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے نیکیاں کی ہوتی، مذاق نہ کیے ہوتے، ٹھٹھا نہ کیا ہوتا، لوگوں کی باتیں سن کے دین سے دور نہ گیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا، یا لیتها کانت القاضیہ، اس دن کی آنے سے پہلے کاش میں مر چکا ہوتا۔ کامیابی ہمیں بھی مل سکتی ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے. فکر پیدا کرے، سوچ پیدا کرے اور عمل شروع کر دے، رستے پہ چلنا شروع کر دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں. اللہ رستے بتا دے گا، اللہ کامیابیاں دے دے گا، اللہ دیے جلا دے گا، اللہ دل روشن کر دے گا، اللہ خاتمہ خیر کر دے گا. اس راہ پہ کوئی چلا تو وہ ناکام کبھی نہیں ہوا. جس نے کوشش کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتی ہے کوشش کرنا تمہارا کام ہے، راہیں کھولنا کامیابی کی ہمارا کام ہے. کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ناقدری ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے وہی فیل ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کان رب نے دیے، آنکھیں رب نے دی، دل رب نے دیا، زبان رب نے دی، دماغ رب نے دیا، قدم رب نے دیے، ہاتھ رب نے دیے، آسمان رب نے دیا، زمین رب نے دی، چاند رب نے دیا، ستارے رب نے دیے، سورج رب نے دیا، بہار رب نے دی، سردی رب نے دی، گرمی رب نے دی، سمندر رب نے دیے، دریا رب نے دیے، پھل رب نے دیے، پھول رب نے دیے، خوشبو رب نے دی، بچپنا رب نے دیا، جوانی رب نے دی، بڑھاپا رب نے دیا، ماں باپ رب نے دیے، بہنیں رب نے دی، بھائی رب نے دیے، اولاد رب نے دی، جینا رب نے دیا، زندگی گزارنے کا اصول رب نے دیا، عقل رب نے دی. اتنا کچھ سوچیں کہ رب نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے تو شکر تو ادا کرنا چاہیے نا، سجدہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، الحمدللہ تو کہنا چاہیے نا، اپنے رب کا، اپنے مالک کا حکم تو ماننا چاہیے. کامیابی مل جائے گی. جب انسان بدعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، رب کی نافرمانیوں پہ لگ جاتا ہے تو وہ کامیابی کی راہوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنم کی لائن پہ آ جاتا ہے، وہ ناکامیوں کے راستے پہ آ جاتا ہے. جب انسان دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، مال لینا ہے، کمانا ہے، ڈیر لگانے ہیں، بینک بیلنس بنانا ہے، چاہے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، کسی کی جیب کو چرانا پڑے، چاہے کسی کا مال لوٹنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، چاہے فراڈ کرنا پڑے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے خیانت کرنی پڑے، چاہے زیادتی کرنی پڑے، چاہے سود کھانا پڑے، چاہے دو نمبری کرنی پڑے، میں نے دنیا کمانی ہے، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. کامیابی، کامرانی گناہ چھوڑ کر ملے گی، اللہ کی عبادتیں کر کے ملے گی. یہ غم، یہ دکھ، یہ پریشانیاں دنیا کی چھوڑ کے، آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھا کے، حوصلہ کر کے، غصہ پی کے، برداشت پیدا کر کے، چغلی غیبت سے پرہیز کر کے، ایک دوسرے کا احساس کر کے، صبح و شام رب کا بندہ بن کے جئیں گے تو کامیابی مل جائے گی. کامیابی کے لیے 4 چیزیں بڑی لازمی ہیں. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو 4 بنیادی چیزیں ہر بھائی، ہر بہن ذہن میں رکھے. سب سے پہلی چیز اسلام کا صحیح مفہوم، کہ دھوکے بڑے ہو رہے ہیں، فراڈ بڑے ہو رہے ہیں. اسلام کے نام پہ 2 نمبر چیزیں بازار میں بڑی آئی ہوئی، فرقے، گروہ، پارٹیاں، سیاستیں، دکانیں، کاروبار کھلے ہوئے، لڑائیاں، چپکلش، گریبان پکڑے ہوئے، آپس میں لڑ رہے کلمہ پڑھنے والے، جھگڑ رہے کلمہ پڑھنے والے، گالیاں نکال رہے کلمہ پڑھنے والے. یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان، وہ کہتا ہے میں مسلمان. ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے والے، اپنے اپنے نام رکھنے والے. اسلام صحیح کیا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اس کو جاننا، اس کا علم رکھنا،
اس کے بارے میں تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، یہ کامیابی کے لیے بڑا لازمی ہے۔ جس طرح 2 نمبر چیزیں بازار میں آئی ہوئی تو آپ اصلی چیز کو ڈھونڈتے ہو، اصلی دوائی کو ڈھونڈتے ہو، اصلی دودھ کو ڈھونڈتے ہو، اصلی کپڑا تلاش کرتے ہو، اصلی جوتے ڈھونڈتے ہو، 1 نمبر چیز کو تلاش کرتے ہو، تو اسلام کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی۔ جب ہمارے پاس خالص اسلام ہی نہیں ہوگا، پھر عمل کرنے کا فائدہ، پھر محنتیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ ٹکریں ہم نے مارنی ہے، جب لائن ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہاں گاڑی تیز دوڑانے کا فائدہ۔ اسلام کا معنی اطاعت کرنا، جھکنا، فرما بردار ہو جانا، کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا فرمان ہے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جیسے ان دونوں پہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، ویسے ہم عمل کریں، یہ اسلام ہے۔ کامیابی کے لیے دوسری شرط، اس اسلام کے تصور پر جو قرآن حدیث کا نام ہے، جو قرآن و سنت کا نام ہے، اس پر ایمان لانا کہ قرآن جو کہے گا سچ کہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہیں گے سچ کہیں گے، جو قرآن میں ہے وہ سچ ہے، جو حدیث میں ہے وہ سچ ہے۔ مجھے صداقتوں پر ایمان ہے، میں یہ نہیں کہوں گا یہ 15ویں صدی ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن آیا تھا، یہ حدیث 1400 سال پہلے کی ہے، ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ آج کے دور میں پرانی باتیں نہ کرو، آج کے دور میں داڑھی کی، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کی، پردہ کی باتیں نہ کرو، کلچر، تہذیب و تمدن کی، مدینے والے کی بات نہ کرو، مکے والے کی بات نہ کرو، سود کی حرمت کی، جوے کے حرام ہونے کی، نشے کی حرمت کی بات نہ کرو، زیادتی ظلم کی منع کرنے کی بات نہ کرو، عدل و انصاف کی بات نہ کرو، تقوی کی بات نہ کرو، ایمان کی بات نہ کرو، توحید کی بات نہ کرو۔ نہیں، کامیابی کی دوسری شرط ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آ گیا، میرے فلسفے، میری منطق، میری عقل، میری دانش، میری سوچ، میری برادری، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا ملک، میرا وطن، دنیا کی حکمرانیاں، UNO، امریکہ اور ظالم سارے جو مرضی کہتے رہے، سائنس جو مرضی کہتی رہے، میرا قرآن و حدیث پر ایمان ہے اور رہے گا۔ یہ کامیاب ہونے کے لیے دوسری شرط ہے۔ قبر میں جس کو عذاب ہوتا ہے، قبر پیچھے ہٹتی ہے، جس کو سکون ملتا ہے اس کے لیے بھی قبر پیچھے ہٹتی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرشتے موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اللہ عرش پر موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ عرش سے جس طرح لائق ہے، آسمان رحمت پہ ہر رات کو آتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قیامت کا دن آنا ہے، برزخ کا جہان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ دوسری شرط ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ جو کچھ آپ نے اسلام کے بارے میں سنا وہ قرآن و حدیث ہے، اس پر دل و جان سے ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط، جس اسلام کو آپ نے سمجھا قرآن و حدیث اور اس پر ایمان بھی لائے، دل کی گہرائیوں سے مان لیا، اب اس کو اپنانا بھی ہے، کردار بنانا بھی ہے، سیرت اختیار کرنی ہے، اپنے اخلاق کو اس طرح کا بنانا ہے۔ بس نظریاتی بات نہ رہے کہ جی نظریاتی ہے، عملی طور پر پریکٹیکل، جس طرح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کیا، اسی طرح ہم مسلمان بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کر کے دکھائیں، پتہ چلے یہ مسلمان ہے، اس کا گھر مسلمانوں والا، اس کا کاروبار مسلمانوں والا، اس کی بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے معاملات، کاروبار، اخلاقیات، عقائد، عبادات، رسم و رواج، شادی بیاہ، ایک ایک چیز اس کی مسلمانوں والی ہوگی تو کامیاب ہوگا۔ اور چوتھی شرط ہے کامیابی کے لیے، اصل کامیابی پانے کے لیے، کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی دین کو غالب کرنا بنا لیا جائے، کہ میرے زندگی کا مقصد، میرا دنیا میں آنے کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے، میں غالب ہوں یا نہ ہوں، مجھے فاقے کاٹنے پڑے، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے، مجھے پیاس لگے، مجھے دنیا میں دھکے کھانے پڑے، مارے کھانی پڑے، خون بہانا پڑے، کانٹوں پہ چلنا پڑے، دکھ اٹھانے پڑے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، لوگوں کی باتیں سننا پڑے، برادری بائیکاٹ کر دے، ملک سے دیس نکالا مل جائے، چاہے کچھ بھی ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جب یہ تصور ہوگا تو کامیابی مل جائے گی۔ کامیاب کون ہے؟ کون ہے جو کامیابی پا گئے؟ قرآن یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ایمان بالغیب ہے، دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف ہے، خشیت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا۔ نمازوں کے پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے اور قرآن سے پہلے اتری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب کون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب وہ مومن ہیں، ایمان والے، جو شرک نہیں کرتے، جو غیر اللہ کی پجاری نہیں ہے، جو غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ایک اللہ کی توحید کے لمبردار، اور نماز پڑھتے ہیں، اور نمازیں بھی ان کی ایسے ہیں کہ نمازوں کے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع ہے، عاجزی، انکساری، رونا ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کتنے وہ معزز لوگ تھے جو نمازوں کے پابند تھے، آنسو بہاتے تھے، رب سے ڈرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہماری نمازیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو نمازوں میں وہ تصور، وہ یقین، وہ خوف، وہ ڈر، وہ لذت اور مزہ ہی نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب وہ ہیں جو فضول کاموں سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے دور جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ صدقہ دینے والے، زکوٰۃ نکالنے والے کامیاب کون ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کامیاب کون ہیں؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ امانتوں کا خیال رکھنے والے، وعدوں کی پاس کرنے والے، خلاف ورزی نہ کرنے والے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون۔ اصل جنتوں کے وارث یہ لوگ ہیں۔ کون کامیاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا خسارے میں، انسان خسارے میں، سارے لوگ خسارے میں، گاٹے میں ہیں، مگر کامیاب کون؟
इल्ला लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाले, वामिलु सालिहात, और नेक अमल करने वाले, किरदार बनाने वाले, रब से डरने वाले, खौफ खाने वाले, वतवासौ बिल हक, जहां नमाज पढ़ते हैं, हक की दावत भी देते हैं। ये तबलीगी प्रोग्राम, ये तलीम व तज़किया कोर्स, ये पैगाम फलाह, लोगों को राह हक दिखाना, मैसेज करना, राबता करना, भाइयों को लेके आना, तरले कर करके, मिन्नतें कर करके, इश्तिहार लगाना, बैनर लगाना, दीने हक के लिए मेहनत करना, ये कामयाब लोगों की निशानी है। सुबह शाम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों को लेके आते हैं। वतवासो बिस्सब्र, कामयाब लोगों की निशानी, इस राह में तकलीफें आए, कांटे बिछे, ताने सुनने पड़े, गालियां सुनना पड़े, खून आलूद माथा पेशानी हो जाए, फाके काटने पड़े, नौकरियां छोड़नी पड़े, तो सारी तकलीफों पे सब्र करने वाले कामयाब होते हैं। कामयाब कौल, वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। कुरान कहता है सूरतुल अहज़ाब का आखिरी सफा, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेगा, वो बहुत बड़ी कामयाबी पा गया। असल कामयाब वो है, क्या हमारा लिबास, क्या हमारे अंदाज, क्या हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, उठने बैठने के अंदाज हमारे इस्लामी है, इताअत करने वाले हैं, फरमा बरदारी करने वाले हैं, क्या दीन का शौक है, दीन का ज़ौक है, चाहत हमारे दिलों में है, क्या तड़प हमारे दिल में है, जज्बा मौजूद है, क्या शौक है इस्लाम को गालिब करने का। क्या बहनें घरों में अपना वक्त कुरान की तिलावत में सर्फ करती है, या चुगली गीबत में, या मौसीकी पे, या फिल्मों ड्रामों गानों पे, या नावल डाइजेस्ट पे, या बाजारों की रौनक बनने पे। क्या माँ बाप को गाली देने में कामयाबी है, नाफरमानी करने में कामयाबी है, पड़ोसियों को तंग करने में कामयाबी है, दूसरों का माल छीनने में कामयाबी है, दूसरों को गाली देने में कामयाबी है, दूसरों की गर्दनें काटने में कामयाबी है, यतीमों का माल खाने में कामयाबी है, दूसरों की बिल्डिंगें गिराने में कामयाबी है, बहनों के हक खाने में कामयाबी है। शादी ब्याह पे जहेज, बातल बुत, रस्म रिवाज, बैंड बाजे, नाच गाना, शैतान को राजी करने में कामयाबी है। क्या नाचने में, गाने में, क्या मोबाइल में गंदे गाने रखने में, गंदी फोटो रखने में कामयाबी, क्या झूठ बोलने में कामयाबी है, क्या धोखा देने में कामयाबी है। मन युतिइल्लाह व रसूला फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। कामयाब तो वो है जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की। कामयाब कौन है? इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा हदाइक व अनाबा। कामयाब है तकवा वाला, परहेजगार, आंखों का तकवा के गुनाह देखना ना चाहे, कानों का तकवा के गुनाह सुनना ना चाहे, ज़बान का तकवा के गुनाह बोलना ना चाहे, कदमों का तकवा के गुनाह की तरफ कभी ना जाए। गुनाह किया कोई नहीं, नाफरमानी की कोई नहीं, फिर भी तहज्जुद के टाइम उठ के कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। लोग सोए हुए हैं और ये मुसल्ले पे खड़ा रब से बातें कर रहा है, ये अल्लाह की तरफ रुजू करके माफिया मांग रहा है। रुहबानु बिल लैल, रात का राहिब है, थोड़ा सोता है, सारी के टाइम रब के तरले करता है, मिन्नत करता है, इस्तिगफार करता है, छोटी छोटी गलतियों पे रब के सामने आता है, रजू का अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह दरगुजर फरमा। तकवा
چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو مسجد نبوی میں دوڑ کے آیا اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا. پوچھا تیرا قصور کیا ہے؟ کہا میں نے غلطی کی ہے. اشارے سے یہودیوں کو بتا دیا تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ کا آرڈر نہیں آیا تھا, غلطی ہو گئی ہے. اب میں مسجد نبوی میں آ گیا ہوں, اللہ معاف نہیں کرے گا, میں کبھی باہر نہیں نکلوں گا. تقویٰ کیا ہے؟ 40 سال ہو گئے ہیں میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. تقویٰ کیا ہے؟ 20 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تیر لگ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, نماز توڑ نہیں رہے. تقویٰ کیا ہے؟ سولی پہ لٹک رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کا تصور بھی نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں, سب سے آخر میں مسجد سے نکلیں گے. تقویٰ کیا ہے؟ فوت ہوتے وقت کہتے ہیں لا تبکو علیہ, نہ رو مجھ پر, میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا. کون کامیاب ہے؟ طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. عورت بھی آتی ہے, مرد بھی آتا ہے, ہم سے گناہ ہو گئے. غامدی عورت آتی ہے قبیلے کی, مائز بھی آتے ہیں, گناہ ہو گیا, پاک کر دو. کہا جاؤ گھر میں واپس. کہا نہیں اللہ کے نبی پاک کر دو. کہا بچہ ہوگا تو آنا. وہ پھر آ گئی, واپس بھیجا, بچہ کھانے لگے گا پھر آنا, پھر آ گئی. کہا پاک کر دو مجھے. وہاں پتھر لگتے ہیں تو پاک ہوتی ہے, سنسار ہوتی ہے تو پاک ہوتی ہے. لوگوں نے باتیں کی, خالد ابن ولید نے بات کی, پلید عورت میرے کپڑے پلید کر گئی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے اتنی عظیم توبہ کی ہے کہ سارے مدینے کے گناہ گاروں پہ ڈال دیجئے, رب سب کے گناہ معاف کر. اور مائز کے بارے میں کہا اتنی عظیم توبہ کی ہے, اتنی عظیم توبہ کی ہے کہ پوری دنیا کے گناہ گاروں پہ توبہ ڈالی, رب سب کے گناہ معاف کر. کامیاب تو وہ تھے, مصعب بن عمیر کامیاب تھا جس نے اپنی جوانی رب کی راہ میں لٹا دی. اور جب شہید ہوئے تو اتنا کپڑا بھی میسر نہیں ہے کہ منہ پہ ڈالنے تو پاؤں ننگے, پاؤں پہ ڈالنے تو منہ ننگا. کامیاب تو سفیان ثوری تھے جن کو عہدہ پیش کیا جاتا ہے, کہتے ہیں میں نے عہدہ نہیں لینا, بھاگ جاتے ہیں, بادشاہ پیچھے کرندے لگا دیتا ہے, نہیں پکڑے جاتے. آخر بیت اللہ واپس آتے ہیں تو بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ بھی بیت اللہ کی طرف آ رہا ہے. کسی نے سفیان ثوری کو بتا دیا کہ بادشاہ تمہیں پکڑنے آ رہا ہے, تو دوڑ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کر کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تجھ پر قسم ڈالتا ہوں ابو جعفر منصور یہاں نہ پہنچ سکے, اللہ جب مجھے اپنے پاس بلا لے یا اس کو اپنے پاس بلا لے. جعفر منصور نہیں پہنچا مکے, رستے میں ہی مر گیا. سفیان ثوری کو رب نے آزمائش سے بچا لیا. کامیاب تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے سودے کر لیے دنیا بیچ کے. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. کامیاب تو وہ تھے جو ایمان لاتے تھے, ہجرتیں کرتے تھے, جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے تھے, اعظم درجہ کے مستحق. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اصل کامیاب وہ ہیں کہ نیزہ لگتا ہے رگ میں تو زبان سے لفظ سی نہیں نکالنے, کہا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. کامیاب تو وہ تھے. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور قصور شہر کے رہنے والوں, ایک عدالت قیامت کے دن بھی لگنی ہے, رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اعمال نامہ سامنے آئے گا.
جس کا مال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، یہ روزے ہیں، یہ تقوی ہے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ توحید ہے، یہ اخلاص ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ تہجد ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اصل کامیاب وہ ہے جس کا مال نامہ بھاری ہوگا، نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں۔ جس کا مال نامہ گناہوں والا ہوگا، نیکیوں میں ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ لوگو آج اپنا محاسبہ کر لو۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ فیل ہونے والے، ناکام ہونے والے، جہنم کی آگ، دوزخی دل، مذاق نہ سمجھنا، یہ درد دل ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ آج سمجھ جائیں، آج اپنی اصلاح کر لے، آج اپنا محاسبہ کر لے۔ اگر مال نامہ ہلکا ہوا، نیکیوں کے لحاظ سے گناہ زیادہ ہوئے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ایسے نافرمانوں کے چہروں پر آگ پھینکی جائے گی۔ کہ کوئی ہے کو اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کوئی ہے جو قرآن کی آیت پہ دھیان دے؟ قرآن پڑھتے ہیں اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ اور فوت تو سب نے ہونا ہے، دنیا سے رخصت تو سب نے ہونا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے والد محترم وفات پا گئے، عبد المجید بھائی کی اہلیہ وفات پا گئی، فوت تو سب نے ہونا ہے۔ اصل کیا بات ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو وہ ہے۔ تو کیا ہم جہنم سے بچنے والے ہیں؟ کیا ہم دوزخ سے بچنے والے ہیں؟ کیا ہم آگ سے بچنے والے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کے، داڑیاں مونڈ کے، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، جوے کھیل کے، نشے کر کے، سود کھا کے، ماں باپ کو گالیاں دے کے، بے پردہ گھوم کے، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے کامیابی نہیں، اس طرح کامیابیاں نہیں ملتی۔ دوسروں کو تنگ کر کے، عزتیں اچھال کے، دوسروں کو پریشان کر کے کامیابیاں نہیں ملتی میرے احباب۔ کامیابیاں اس طرح ملتی ہیں، پیغام فلاح۔ فلاح کا معنی کیا ہے؟ کامیابی۔ یہ کامیابیوں کے پیغام ہیں۔ سٹیج لگتا ہے، سپیکر آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، میسج چلتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، یہ کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ آج محنت کر لیں، آج کوشش کر لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے آج محنت کریں گے تو کل کامیابی ملے گی۔ تو آؤ سارے محنت کریں، سارے کوشش کریں، فلاح کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، دروازے کھٹکھٹا کھا کے کہیں، لوگوں کو دستک دے، دلوں کو دستک دے، دماغوں کو دستک دے۔ آؤ بھائی سن لو، کچھ قرآن سن لو، حدیث سن لو، ساتھیوں کو یہاں لے کے آئے۔ گھنٹہ رب کے دین کے لیے دینا، کیا پتا کہ ہماری نجات ہو جائے، کیا پتا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مسکرا پڑے ہمیں دیکھ کے، اللہ خوش ہو جائے، کیا پتا اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، کیا پتا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ کہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ کیا پتا یہاں بیٹھے ہوئے بھائی اور بہنیں اور یہاں بولنے والا خطیب رب خوش ہو کے کہے کہ جاؤ، میں نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی، میں نے تمہاری راہیں آسان کر دی، جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ وہ ایک لفظ بولنے سے، ایک بات کرنے سے جنتیں مل جاتی ہیں، اور ایک لفظ غلط بولنے سے جہنم مل جاتی ہے۔ تو کیا پتا ہماری یہ محنتیں اللہ قبول کر لے، یہ لگایا ہوا وقت، یہ دیا ہوا ٹائم، یہ سنا ہوا بیان، یہ بولنے والے الفاظ رب عرش پہ بیٹھا ہم سے خوش ہو جائے۔ واللہ یہی خواہش ہے سیالکوٹ سے آنے کی،
آپ کو جمع کرنے کی، یہ بینر بورڈ لگانے کی، کرسیاں سجانے کی بس ایک ہی خواہش ہے، دنیا کے تمغے نہیں چاہیے، دنیا کے عہدے نہیں چاہیے، دنیا کی اسناد نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے کہ یہاں گھنٹہ بول کے، آپ کا گھنٹہ یہاں سن کے رب راضی ہو جائے، کامیابی مل جائے، جہنم سے بچاؤ کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو سب کوئی ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، درس آپ نے سنا، تبدیلی کی خواہش لے کے یہاں سے جانا، یہ نہیں کہ روز درس سنے آئے بیٹھے اور چلے گئے، روز کچھ نہ کچھ بدلنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، ایسے نہیں آتے انقلاب۔ اگر ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم دنیا میں ذلیل کبھی نہ ہوتے، ہم رسوا کبھی نہ ہوتے، امریکہ کے سامنے ہاتھ کبھی نہ پھیلاتے، آپس میں ہم کبھی نہ لڑتے، آپس میں جھگڑے کبھی نہ کرتے، ہماری الگ الگ مسجدیں گروپ کبھی نہ ہوتے۔ اگر ہم کامیابی کی راہ پہ چلے ہوتے تو ہر بھائی اپنے دل کو دستک دے، دماغ سے سوچے کہ میرے اندر غلطیاں کہاں ہیں، میں ان غلطیوں کو دور کروں، احتساب کروں اور محنت اور کوشش کروں، تو کیا انشاءاللہ پیغام فلاح، کامیابی کا پیغام اور یہاں لانے کے لیے بھائیوں سے سارے ساتھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کل کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، چاند ہیں میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یہ ہمارا کل کا موضوع ہے۔ سب ساتھی بھائی ساتھیوں کو دعوت دے کے، میسج کر کے، رابطہ کر کے 1 گھنٹہ رب کی رضا کے لیے لگانے کے لیے، بہنیں بھی ایک دوسرے کو دعوت دے کے یہاں لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب احباب کی محنتی اور کوششیں قبول فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ہمارے فضیلت الشیخ قاری بلال صاحب منیرہ مسجد کے امام اور خطیب اور متولی اور بانی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور بھی جتنے بھائی غمگین پریشان ہیں اللہ دکھ دور فرمائے۔ والد محترم عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ اور دیگر احباب جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ عرفان بھائی ان کی والدہ محترمہ اور والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور عرفان بھائی کو اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائے، اور بھی جتنے احباب بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ حلال روزگار عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کے دکھ غم دور فرمائے، جن کے گھروں میں جن جادو ٹونا ہے اللہ ان کو سکون عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، اللہ مجاہدین اسلام کی خصوصی مدد فرمائے، قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، شہداء کی شہادتیں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔